السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے، کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ جب بھی اللہ پاک دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرماوے تو اس موقع کی قدر کر لینی چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے، اور دین کی بات کو بہت زیادہ دھیان سے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ دھیان اور توجہ سے سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے گا۔ زندگی ہماری سننے میں گزر جاتی ہے، لیکن زندگیوں میں عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم دین کی باتیں تو بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، ادب سے سنیں، طلب سے سنیں، تو ادب اور طلب سے سننے کی برکت سے اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اچھا عمل، اپنی مرضی کا عمل نہیں کہ مولانا کی کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، چلو اس پر عمل کرنے جیسا ہے کر لو، نہیں سمجھ میں آئی عمل نہیں کر سکتے چھوڑ دو، نہیں سمجھ میں آوے تب بھی
سمجھ میں نہ آوے تب بھی یہ سوچ کر کہ حکم اللہ کا ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر اچھا عمل، اپنی مرضی کا عمل نہیں، پیدا کرنے والے اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل، تو پھر انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائیے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، ایک بات یاد رکھو، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کسی بھی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں سن لو، قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے، دنیا میں جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی کل قیامت میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب نماز شروع کرتے ہیں پہلے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں۔ کیا اقرار ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد کرنے والا تو ہی ہے، ہم کمزور ہیں اس لیے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دینا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس راستے پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے، اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہے، ایسے راستے پر چلانا جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور ایسے راستے سے بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہے اور تو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے مابین ہر انسان کی فطرت میں ایک فطرت یعنی عادت میں گناہ کرنا ہے کہ آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن
اللہ پاک کو اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، ارے ماں بہن نہیں 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 نہیں، 70 مائیں اور اللہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یوں سمجھو، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی مائیں پیدا ہو چکی ہیں اور قیامت تک جتنی مائیں پیدا ہونے والی ہیں، ان ماؤں کے دلوں میں جتنی محبت ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو دکھوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اولاد چاہے کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا اللہ جب دنیا کی تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں کیسے تکلیف میں، پریشانیوں میں دیکھنا برداشت کرے گا؟ ہم زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں۔ وہ دکھ اور وہ تکلیف اور وہ پریشانیاں کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو نہ کرنا، اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا نہیں کہا ان کاموں کو کرنا، یہ شریعت میں گناہ ہے۔ اب میں اپنا جائزہ لے لوں، ماں بہنیں آپ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہمارے 24 گھنٹے کون سے ایسے گزرے ہیں جن 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو، گناہ نہ کیا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا ہو۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ زندگی میں پریشانی ہوگی، زندگی میں دکھ ہوں گے، زندگی میں تکلیفیں ہوگی، اور اللہ پاک قرآن کریم میں بھی یہی بات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تو بہت کریم ہے۔ ما صوبکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو معاف کر دیتے ہیں۔ بچوں کی بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ اس کو جانے دیتے ہیں، تو پیدا کرنے والا اللہ بھی کہتا ہے، او میرے بندو، او میری بندیوں، میں تمہاری بہت ساری غلطیوں کو تو معاف کر دیتا ہوں، پھر بھی تم پریشان ہو اپنی زندگی میں، تو یہ تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں تم پریشان ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والی عورت ہے، بڑے مقام والی عورت ہے، بڑے مرتبے والی عورت ہے، جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، ٹپال لکھی۔ خط میں یہ بات لکھی کہ سنو، جب کوئی بھی اللہ کا بندہ یا جب کوئی بھی اللہ کی بندی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، اللہ کی نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کرے، ایسے کام کرے جو شریعت میں نہیں کرنے چاہیے، اور ایسے کام نہ کرے جن کا شریعت میں کرنے کو حکم ہے، تو فرمایا کہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت کے بارے میں موجود ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے، گناہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، پھر اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، اس کے دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جب وہ لگاتار اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا جاوے، گناہ سے توبہ نہ کرے، تو ہوتا یہ ہے کہ گناہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں مختصر بتلانا یہ چاہتا تھا کہ ہماری فطرت میں گناہ ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام بہت سی مرتبہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہ کرتے ہوئے، میرے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاوے، میری بندیاں گناہ کرتے ہوئے، میری بندیاں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوئی دنیا سے چلی جاوے۔ تو اللہ پاک کبھی کبھی ہمیں گولڈن چانس اور گولڈن موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی تو پورا رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا کہ او میرے بندو، او میری بندیوں، پورے 11 مہینے میں تم نے ناراض کرنے میں اللہ کو کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ 1 مہینے کی قدر کر لو جس کی برکت سے تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ۔ کبھی یہ 15ویں شعبان کی رات ہمیں لا کر دے دی، اور آج وہی رات ابھی آنے والی ہے 15ویں شعبان کی رات، کہ اس رات کی قدر کر لو جس کے نتیجے میں زندگی بھر میں جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام کیے ہیں، ان کاموں سے اللہ پاک
بچا لے گا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ میں مختصر ماں بہنیں بتلانا یہ چاہتا ہوں، میں ہمیشہ مستورات کے بیان میں ایک بات کہتا ہوں، عورتوں کے لیے لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دن ماں بہنیں بہت آسان ہے۔ میں شب برات کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث شریف سنا دوں، اللہ سب کے لیے عمل کرنا آسان فرماوے۔ ماں بہنیں یہ بات فائنل اور طے شدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اور آج 15ویں شعبان میں یعنی 15ویں شعبان کی رات میں یہ فیصلہ ہو جائے گا آئندہ کس کی موت ہونے والی ہے۔ ملک الموت کے سپرد پورا لسٹ دے دیا جائے گا، پورا لسٹ ملک الموت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی نئے مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا مکان تیار بھی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس مکان میں ایک رات کا رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی موت کا فیصلہ 15ویں شعبان کی رات میں ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ مکان میں شفٹ ہو جاوے، وہ مکان میں منتقل ہو جاوے، مکان میں رہنے چلے جاوے، اس سے پہلے اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوتا ایسا ہے کہ آدمی شادی کی تیاری میں ہوتا ہے، فل تیاری میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی شادی ہوئے اس سے پہلے اس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب موت کب آنے والی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کے آنے کی ترتیب تو فکس ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دادا موجود ہے پوتا دنیا سے چلا گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ موجود ہے بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ تو ماں بہنیں ایک جملہ سنو توجہ کے ساتھ کہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا، یعنی ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا، جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، تو پھر زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزارے؟ زندگی بھی اس رب کی مرضی کی گزارے۔ مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا سے جانا ہر کسی کو ہے، اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے، کسی میں لڑائی جھگڑے کراتے ہوئے، نفرت بری زندگی گزارتے ہوئے، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جاؤ، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، اور جس اولاد کی محبت میں، جس دنیا کی محبت میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزاری ہوتی ہے، ارے حرام کی نہ پرواہ کی، حلال کی نہ پرواہ کی، نہ یہ سوچا کہ گھر میں حرام آیا ہے یا حلال آیا ہے، اسی طریقے سے غفلت میں زندگی گزارتے رہے، جس اولاد کی محبت میں، جس دنیا کی محبت میں ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب ہماری موت آتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے، جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، دنیا سے تو ماں بہن ہر کسی کو جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا میں کتنا بھی اچھا کپڑا پہنا ہوگا، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اچھے کپڑے پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ جائز ہے اور پہننا چاہیے ماں بہن، اس سے کوئی شریعت نے نہیں روکا ہے۔ لیکن جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت صرف 2 گز کفن کا ٹکڑا ساتھ میں ہوتا ہے اور کوئی چیز ساتھ میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی یقینی نہیں۔ علماء فرماتے موت کا آنا تو یقینی ہے، لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، پتہ نہیں کفن ملے یا نہ ملے۔ لیکن ماں بہنیں میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں، مرنے کے بعد ہر انسان کے 2 ٹھکانے، ایک جنت ایک جہنم۔
जन्नत नेक लोगों का ठिकाना, हमने कई मर्तबा सुना है, कोई नई बात मैं आपके सामने करने नहीं आया हूँ। और जहन्नम बुरे लोगों का ठिकाना। जन्नत की नेमतों के बारे में हदीस शरीफ में बयान फरमाया कि अल्लाह पाक ने जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं कि किसी आंख ने उन नेमतों को देखा नहीं, किसी कान ने इसका कोई तसव्वुर किया नहीं, किसी कान ने इन नेमतों के बारे में सुना नहीं, किसी दिमाग ने इसका कोई तसव्वुर किया नहीं। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह पाक ने जन्नत में मोमिनीन मर्दों के लिए और मोमिनीन औरतों के लिए रखी है। और जहन्नम, जहन्नम अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, जहन्नम जैसे भी गर्मी शुरू होने वाली है, थोड़ी सी गर्मी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, जहन्नम की आग का सुई के नाके के बराबर का हिस्सा दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी गर्मी से पूरी दुनिया जलकर खत्म हो जाए, ये जहन्नम। लेकिन उलमा ने बड़ी जबरदस्त बात बयान फरमाई है। हदीस शरीफ में हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, 5 काम करने वाली औरत को जन्नत का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतजार करेगी। और ये बड़ी जबरदस्त बात अल्लाह के नेक बंदों ने बयान फरमाई है। ओ लोगों, अल्लाह से जन्नत की दुआएं न मांगो, बल्कि जिंदगी में काम ऐसे करो, जिंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे, जन्नत खुद तुम्हारा इंतजार करने लगे। हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, 5 काम करने वाली औरत को जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है, उसको दाखिल होने की परमिशन दे दी जाएगी। यानी जन्नत का हर 8 दरवाजे में से हर दरवाजा इसके लिए खुला होगा, हर दरवाजे से उस औरत को जन्नत में एंटर होने की इजाजत होगी। अब मैं मुख्तसर बस आज की मुबारक रात में वो 5 काम आपको समझाने आया हूँ और उन 5 कामों पर आपको जरूर अमल करना है। आज की मुबारक रात से इस अमल को हमेशा मजबूती से पकड़े रखना है। पहला काम, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज का एहतमाम करो। नमाज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जिंदगी में चैन सुकून चाहिए, रोजी में बरकत चाहिए, औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहते हो, औलाद को आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो, लड़ाई झगड़ों को खत्म करना चाहते हो घर में से, तो नमाजों का एहतमाम करो। नमाज हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब चीज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को न छोड़ना, नमाज का एहतमाम करना। आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तब भी आपने आखिरी वक्त में भी यही बात बयान फरमाई, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना। दिन रात के अल्लाह पाक ने हमें 24 घंटे अता फरमाए हैं। 24 घंटे में अल्लाह पाक ने सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा हमसे मांगा है। ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मेरे सामने झुक जाओ। माँ बहनों, याद रखो, अल्लाह के सामने झुकने वाले को दुनिया वालों के सामने झुकना नहीं पड़ता है। जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, अल्लाह पाक शैतान मरदूद के हमले से उसकी हिफाजत फरमाएंगे जिंदगी में भी। और जब मौत आती है तो शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश होती है कि दुनिया से जाने वाला कोई अल्लाह का बंदा, दुनिया से जाने वाली कोई अल्लाह की बंदी नमाज के साथ, ईमान के साथ दुनिया से न जाए। तो शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश होती है कि इसके ईमान को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मेरा कोई उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया है, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत जब उसके पास आएंगे, पहले शैतान मरदूद को उसके पास से हटा देंगे, दूर कर देंगे, फिर खुद कलमा पढ़ाएंगे, उसके बाद उसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। आज से नियत कर लो कि नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने को कहो, 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो। अब कौन से माँ बाप अपने बच्चों को नमाज का कह सकते हैं, कौन से माँ बाप अपने बच्चों को तंबीह कर सकते हैं जो खुद नमाज का एहतमाम करने वाले हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, माँ बहने, ये जुमला आप अपने दिल में नोट कर लो और याद कर लो इसको मजबूती के साथ। आज के जमाने की औलाद वो नहीं करती है
जैसा माँ बाप इन्हें करने को कहते हैं, बल्कि आज के जमाने की औलाद वो करती है जैसा माँ बाप को करते हुए देखते हैं। अगर माँ नमाजी है तो बेटी भी नमाजी है, बाप नमाजी है तो औलाद भी नमाजी है। तो माँ बाप का नमाजी होना बहुत जरूरी है। माँ बाप की सही तरबियत बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पहले घरों का एक बहुत खूबसूरत माहौल हुआ करता था। कैसा माहौल होता था? अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, आपस में बैठकर एक मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। दिन में जो काम किए रात को इनका मुजागरा हुआ करता था। आज माँ बहने अब घरों का माहौल देखो, बड़ा अजीब व गरीब। पता नहीं डीसा का क्या माहौल है, लेकिन आपके यहाँ तो माशाल्लाह सब फरीश रहते हो, तो मुझे आपके माहौल का मालूम नहीं है। लेकिन मैंने आम मतन देखा है, रात को बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी। यानी ये मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया है, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। और याद रखो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माओ, ये जुमले को बहुत नोट कर लो। एक मर्तबा मोबाइल हाथ से चला गया, वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी औलाद तरबियत के दौर में तुम्हारे हाथ से चली गई, फिर वो कभी वापस आ सकती नहीं है। बहुत सी मर्तबा कुछ अल्लाह की बंदियां मुझे कहती, मोड़ा बच्चे को चेक करो ने, कोई जादू की प्रॉब्लम है, कोई जिन्नात की प्रॉब्लम है, या किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई बुरी नजर लगी है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है तुम्हारा बच्चा? कहाँ, मोबाइल तो देखता है। स्कूल से आया तब भी मोबाइल, ट्यूशन से आया तब भी मोबाइल, मदरसे से आया तब भी मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं, कोई बुरी नजर नहीं, ये मोबाइल देखने की नहुसतें हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे कैंसर की बीमारी के शिकार हुए, कई बच्चे तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन बच्चे कब मोबाइल से दूर रहेंगे? जब माँ बाप खुद परहेज करेंगे। माँ बहनों, आप इस बात का मतलब ये ना निकालना कि मैं आपको मोबाइल के इस्तेमाल से रोकता हूँ, नहीं। आप इस्तेमाल अल्लाह से डर कर जरूर करो, इस्तेमाल करो तब भी अल्लाह से डर कर करो। अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह जरूर देख रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा सही इस्तेमाल है तो इंशाल्लाह वो सही इस्तेमाल, तुम्हारी नेकी के असरात तुम्हारे औलाद में भी मुंतकिल होंगे। अल्लाह के फजलो करम से, तुम्हारे नेक बनने की बरकत से, तुम्हारे नेक होने की बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को भी नेक बनाएगा। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तुम 24 घंटे मोबाइल लेकर बैठी हो, स्क्रीन टाइम के सामने बैठी हो, तो फिर तुम्हारी औलाद के हाथ में अल्लाह का कुरान नहीं आ सकता, फिर तुम्हारे औलाद के हाथ में मोबाइल ही आएगा। जिस माँ ने अल्लाह के कुरान को हाथ में रखा हो, उसकी बेटी अल्लाह का कुरान हाथ में लेगी। जिस बाप के हाथ में अल्लाह का कुरान हो, उसकी औलाद अल्लाह का कुरान हाथ में लेगी। लेकिन हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल, पता नहीं क्या हो गया है। इसलिए माँ बहने, घर का एक खूबसूरत माहौल बनाना है। आज से नियत कर लो, अपनी औलाद के सामने कोई गलत काम नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। आज औलाद के बिगड़ने का सबसे बड़ा सबब यही है कि माँ बाप की जिंदगियां रॉन्ग है, जिसके नतीजे में औलाद एक सही रास्ते का चुनाव, सही रास्ते का इंतिखाब, सही रास्ते को चॉइस नहीं कर सकती है। तो पहला काम, नमाज का एहतमाम। नमाज का एहतमाम करने वाली औरत को जन्नत के 8 दरवाजे से दाखिल होने की इजाजत होगी। वक्त बहुत कम है, मुझे मुख्तसर बतलाना है। दूसरा काम, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जिसने रमजानुल मुबारक के महीने के रोजे रखे, और रोजा रखने वाली औरत को भी जन्नत के 8 दरवाजे से दाखिल होने की इजाजत होगी। हाँ, जिन अय्याम में मजबूरी है उन अय्याम में रोजे न रखे। रोजे अल्लाह की तरफ से उन अय्याम में माफ होते हैं, नमाजें भी माफ होती है, लेकिन नमाजों की कदा नहीं, रोजों की बाद में कदा कर लेनी है। लेकिन बगैर किसी शरई उज़्र के रमजान का रोजा ना छोड़े। वो तफसील तो इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेगी, मुझे मुख्तसर बतलाना है। तीसरा काम, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने ज़कात देने का एहतमाम किया। आपके यहाँ मुफ्ती साहब है, इनसे मसला पूछो कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है, साल की ज़कात कितनी है, और उसका हिसाब करके ज़कात अदा करने का एहतमाम करो, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारे माल को पाक कर देगा। लेकिन बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ ऐसी होगी जिनकी ज़िम्मे ज़कात ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि उनके पास कोई ऐसी बचत भी नहीं होती है कि पूरे साल की ज़कात अदा कर सके, और वो हैसियत भी नहीं है कि पूरे साल की ज़कात उनके ज़िम्मे ज़रूरी हो जाए। तो माँ बहने सुनो, हमने अल्लाह को नाराज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने अल्लाह को बहुत नाराज किया है, गुनाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो हमें गुस्सा आता है, हम गजब में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, इसी तरीके से अल्लाह पाक भी
اپنے بندوں کی اور اپنی بندیوں کی حد سے زیادہ نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا بھی غضب جوش میں مارتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بہترین راستہ صدقے کا اہتمام، جس کو ہم کہتے ہیں نفلی صدقہ، للہ رقم۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی جو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنے کا اہتمام کرے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کی اچانک کی بری موت سے حفاظت فرمائیں گے، ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اور صدقے کی برکت سے اللہ پاک کئی بیماریوں سے، کئی تکلیفوں سے اللہ پاک اسے محفوظ فرما لیں گے۔ تو زکوٰۃ ضروری نہیں ہے تو صدقے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ ضروری ہے۔ تو تیسرا کام بیان فرمایا، امت کی وہ عورت جس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا، جنت کے 8 دروازے سے اس عورت کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ چوتھا کام، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، وہ عورت، یہ 5ویں نمبر پر آئے گا، میں چوتھے نمبر پر ایک اور بات سنا دوں۔ چوتھا کام، وہ عورت جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ماں بہنیں، تم یہ نہ سمجھو کہ پردہ تم پر بوجھ ہے، نہیں 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 نہیں، سونا اور چاندی بہت قیمتی ہے، اس لیے لوگ اس کو کھلا نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے۔ تو عورت تو اسلام میں بہت قیمتی ہے، تو قیمتی چیز کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اور یہ پردہ کرنا کوئی علماء کا، مولویوں کا، مفتیوں کا حکم نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ پردہ کرنے کا اہتمام کرے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے بھی باہر نہ نکلے۔ عورتیں بہت قیمتی ہیں۔ ماں بہنیں، آپ کو گھر میں قید کرنے کی بات میں نہیں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ حدیث شریف میں کچھ احتیاط بتلائی ہے، ان احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکلتے ہوئے ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ او اللہ کی بندی، او اللہ کے بندے، تو نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے، اب اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے خوشخبری سن لے، اللہ نے تیرے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اللہ نے تیری مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اللہ نے تیرے پاس سے شیطان مردود کو بھی دور کر دیا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی دعائیں آدمی کے لیے بہت بڑی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو گھر سے ضرورت کے لیے نکلنا پڑے تو پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہی گھر سے نکلنا چاہیے، یعنی گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہماری بہنیں اللہ کی حفاظت میں آ جائے، ہماری مائیں اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اور ماں بہنوں، تم پردہ کرو گی، تمہارے پردہ کرنے کی برکت سے تمہاری بیٹیاں با حیا ہوگی، شرم والی ہوگی، اللہ پاک ان کو بھی پردے کی توفیق دے گا۔ اور معاف کرنا ماں بہنیں، آپ کو اچھا نہ لگے تو میں دل و جان سے معافی مانگتا ہوں، اگر ماں بے شرم ہوتی ہے، اگر پردہ نہیں ہے، بے شرمی ہے، تو پھر اس بیٹی سے بھی شرم و حیا کی کوئی امید نہیں رکھی جاتی ہے۔ یہ بہت آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا، کڑوا جملہ لگا ہوگا، لیکن دل و جان سے معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں کہ نہیں، آپ پردے کا اہتمام خاص کرو، سمجھ میں آوے تب بھی، نہ سمجھ میں آوے تب بھی ایسی باتیں نہ کہو کہ بھئی ہمارا دل تو بہت پاک صاف ہے۔ ماں بہنوں، یقیناً تم بہت پاک صاف ہو، تمہارا دل بہت پاک صاف ہے، لیکن باہر کا ماحول بہت گندا ہے، باہر کا جو ماحول ہے وہ پاک صاف نہیں رہا ہے، اس لیے تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری سیفٹی اسی میں ہے، تمہاری حفاظت اسی میں ہے کہ تم پردے کا اہتمام کرو۔ اب 5واں کام فرمایا حضور نے، چوتھا کام، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور پردے میں رہی، اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوگی، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اور 5واں کام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی،
اپنے شوہر کی اطاعت کی، شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کو بھی جنت کے 8 دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، 8 دروازے سے جس دروازے سے بھی وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ماں بہنوں آپ کہتی ہوگی مول صاحب کی باتوں کرو چھو، ہمیں شوہر نہیں فرما برداری کریے، اے ہماری ماں نے، اے ہماری فرما برداری کرے، ہم شوہر کی فرما برداری کریں گے، ارے ہمارے شوہر کو ہماری فرما برداری کرنی چاہیے۔ ماں بہنیں بے شک آپ کا یہ خیال صحیح ہوگا، لیکن شوہر کو آپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے وہ باتیں ہم مردوں میں مزید میں مردوں کے درمیان کہتے رہتے ہیں۔ ابھی فی الحال باتیں آپ کے لیے ہیں، ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ خاص طور پر آپ کو ایک پیغام سنایا جا رہا ہے، مستورت کا دین سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ شوہر کی فرما برداری حدیث شریف میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اللہ کے نبی تو پوری امت کے روحانی باپ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، او میرے محبوب میری شادی ہونے والی ہے، میں سسرال جانے والی ہوں، اللہ کے نبی مجھے بتلاؤ تو صحیح سسرال میں مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کیسی گزارنی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میری پیاری بیٹی اللہ کی بندی سن لے، شوہر کا حق اس وقت تو اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ تو شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، اگر تو اپنے شوہر کا پورا بدن اس کا زخمی ہو جائے، پورے بدن پر ایک زخم لگ جائے اور تو اس کے زخم کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے دین سمجھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ ایک اونٹ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، اونٹ نے اللہ کے نبی کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے، یہ اونٹ آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، ہم بھی آپ کے سامنے جھکے سجدہ کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نا 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 نا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ ہاں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، دی نہیں لیکن اجازت دیتا، تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، یعنی عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، میں عورتوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، اجازت نہیں دی۔ پھر ہمارے نبی نے حقوق سمجھائے، اگر اس کا شوہر بیوی کو یوں کہہ دے کہ کالے رنگ کے پہاڑ کا اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں، ویسے بھی انسان کمزور ہے اور عورت تو بہت زیادہ کمزور ہے، کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے اور پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، تو شوہر کے کہنے پر عورت کے ذمہ یہ کام کرنا ضروری بلکہ لازم ہے۔ اب مختصر حدیث شریف سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے، نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام، نمبر 2 رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا، نمبر 4 اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی، نمبر 5 اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اللہ کی بندی تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ ماں بہنیں میں مختصر بتلانا ہی چاہتا ہوں، ابھی جو رات آنے والی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ شب برات، اور ہماری فطرت میں گناہ ہے تو کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں گولڈن چانس اور گولڈن موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ شب برات کی کچھ مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، 15ویں شعبان کی جب رات ہوتی ہے، سورج ڈوبنے سے، غروب آفتاب جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری رات اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہو، آج وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ زندگی میں کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا ہو گناہ کرنے کا، لیکن آج کی مبارک رات میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے سامنے جب کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ پاک
پاک معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی رات میں اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ میں نے فلانا گناہ کر لیا ہے، کسی کو تو نہیں معلوم ہے لیکن تجھے معلوم ہے، میں اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مرد ہے عورت ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معافی مانگنے کی برکت سے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں بڑا پریشان جس کو حلال پاکیزہ روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرے، میں اسے اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دو۔ اور آج کی رات میں تو روزی لکھ بھی دی جائے گی، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کے مقدر میں کیا چیزیں ملنے والی ہے۔ تو یہ فیصلے کی بھی رات ہے۔ جب کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم سکون و اطمینان سے سوتے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں سے دعائیں کرواتے پھرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، کوئی اچھا فیصلہ ہو جاوے۔ یہ تو اللہ کے یہاں فیصلہ ہونے والا ہے، تو ہمیں کتنا اللہ کے سامنے متوجہ ہونا چاہیے، کتنا اللہ کے سامنے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی روزی کے معاملے میں پریشان، دن بدن قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کر لے، میں اسے اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دوں۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، آج وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے۔ ارے وہ ڈاکٹروں کے دھکے کھا کر تھک چکا ہو، تعویذ والے باپوؤں کے دھکے کھا کر تھک چکا ہو، آج وہ مجھ سے شفا مانگے، تندرستی مانگے، میں اسے اپنے فضل و کرم سے تندرستی عطا فرما دو۔ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ہر ضرورت کا نام لے کر اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو پکارتے ہیں مانگ لو مجھ سے اس مبارک رات میں۔ پھر بھی ماں بہنیں ہم نہ مانگے اور غفلت میں سو جائے تو پھر نقصان کسی کا کیا ہوگا؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تو ہم خود اپنا ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس مبارک رات کو غنیمت سمجھے، اس رات کو عبادت میں گزارے۔ حدیث شریف میں اس رات میں عبادت کرنے کو کہا ہے۔ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے ذرا میں وہ مختصر آپ کو سمجھا دوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے اللہ کے کئی نیک بندے ایسے ہیں، اللہ کی کئی نیک بندیاں ایسی ہیں جن کی تو ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی عشاء کی نماز مرد ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے، عورتیں گھر پر پڑھے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مردوں نے مسجد میں پڑھی، عورتیں گھر پر پڑھے، نماز پڑھنے کی برکت سے، عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ پھر فجر کی نماز کی نیت کر کے سو جائے اور فجر کی نماز کی نیت کر کے مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، عورتیں گھر پر پڑھے اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، تو ان کی تو پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ کئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کی تو ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے، لیکن آج کی رات کی خصوصی عبادت کوئی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہو، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا، ہمارے نبی نے خواہش ظاہر فرمائی تو شب برات میں موقع ملے تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لو، زندگی میں کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو قضا نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو، استغفار کرو، درود شریف کرو، اور مسئلے کی بات سنو ماں بہنوں، کچھ نہیں کر سکتے ہو، صرف اللہ کو ناراض کیے بغیر، گناہ کیے بغیر سو جانا ہو تو سو جاؤ، لیکن نیکی کا کام نہ کر سکو تو گناہ کا بھی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے کا بھی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک زبردست بات بتاؤں، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی پہاڑی راستے سے گزر رہے ہیں اور ان کی نظر ایک سفید چمکدار پتھر پر پڑی، اور وہ پتھر بہت سفید تھا، چمکدار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بہت تعجب سے دیکھنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی میرے نبی عیسیٰ آپ اس پتھر کو یعنی سفید چمکدار پتھر کو بہت تعجب سے دیکھتے ہو، اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز میں آپ کے سامنے ظاہر نہ کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ظاہر کر دیجئے، کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پتھر پھٹا، علماء نے لکھا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پتھر پھٹا، اور اس پتھر میں سے ایک بزرگ جن کے ہاتھ میں عصا یعنی جس کو کہتے ہیں لکڑی لیے ہوئے باہر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان بزرگ سے، ان اللہ کے بندے سے، اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہ حضرت آپ اس پتھر میں کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ کہنے لگے 400 سال سے، اور 400 سال سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والا میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، 400 سال میں بس میں وہی اللہ کی عبادت اور اللہ کو پکارنے میں اور اللہ کی ہی عبادت کرنے میں مشغول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ سے یعنی اس اللہ کے ولی سے زیادہ تیری عبادت کرنے والا
اس زمین پر ابھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تو نبی تھے، تو امتی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا نانا میرے نبی عیسیٰ، میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو 15ویں شعبان کی رات دی جائے گی، اور وہ 15ویں شعبان کی رات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 15ویں شعبان کی رات میں ان امتیوں کا، یعنی آخری نبی کی امتیوں کا 2 رکعت نماز پڑھنا اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت پر بھاری ہوگا۔ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، امت کے لیے کیسی رحمت والی باتیں بیان فرمائی ہے، اور امت کو بڑی زبردست رحمت دے کر گئے ہیں۔ تو رات ہو سکے عبادت میں گزارو، عبادت نہیں کر سکتے ہو تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، گناہ نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، برائی نہ کرے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ اس رات میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کا بدل موجود ہے لیکن ماں باپ کا بدل موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے کہوں گا کبھی اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ، اور اپنے ساس سسر کو بھی اپنی ماں باپ جیسا ہی سمجھو، اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھو، اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک موت کے وقت کو اس پر آسان فرما دے، ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرما دے، تو اس امتی کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے۔ تو فرمایا ماں باپ کا نافرمان اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 2، حسد رکھنے والا، جلن رکھنے والا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے کہ فلانی کو اتنی ترقی کیوں مل گئی، فلانے کا مکان اتنا اچھا کیوں ہو گیا، فلانے کے پاس گاڑی کیوں اتنی اچھی آ گئی۔ یہ جلن دل میں ہوتی ہے، یا کسی کی دشمنی ہے، دشمنی رکھنے والا، جلن دل میں رکھنے والا، حسد رکھنے والا، سب سے پہلے تو وہ اللہ کے تعلق سے محروم رہ جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق کبھی مضبوط ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جلن اور حسد اور جلنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ چغلی کرنے والا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے شرک کرنے والا، شرک یعنی اللہ سے بھی اپنی ضرورتیں مانگنا، اللہ کے علاوہ سے بھی اپنی ضرورتیں مانگنا، اللہ کے سامنے بھی جھکنا، اللہ کے علاوہ کے سامنے بھی جھکنا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں نے مختصر مابین نے آپ کو سمجھایا ہے، ان کی اس رات میں شراب پینے والا، نشہ کرنے والی کوئی عورت ہے، نشہ کرنے والا کوئی مرد ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں نشہ کی کون سی چیزیں آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر، تو نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا رات کو عبادت کرو، میں نے مختصر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دین میں روزہ رکھو۔ اچھا، روزے کی حیثیت کوئی فرض نہیں، روزے کی حیثیت کوئی واجب نہیں، روزے کی حیثیت کوئی ضروری نہیں، بلکہ رکھے تو ثواب، روزہ رکھے تو ثواب، نہ رکھنے والوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ بطور مشورے کے کہوں گا، اگر آپ کے قضا روزے ہیں تو ان دنوں میں بھی آپ قضا رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ روزہ رکھنے پر ثواب، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں بینیفٹ بیان فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، 5 ملے، 6 ملے، 7 ملے، 8 ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تو 15ویں شعبان میں روزہ رکھو، اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے تو۔ یہ مختصر شب برات کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حضور نے بس یہی بات بیان فرمائی ہے، رات کو عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اللہ چاہے اللہ پاک کی توفیق سے اگر نیک عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو کرتے رہو، نہیں جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو کم سے کم استغفار کا اہتمام کرو، اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام کرو دل میں، لیکن گناہ کرنے کا کوئی کام نہ کرو، اور دین میں روزہ رکھو۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے متعلق یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، تو فیصلے کی رات ہے، اچھے فیصلے اللہ سے کروا لے ہوئے۔ اور جو مارکیٹ میں باتیں مشہور ہو گئی ہے کہ 2 رکعت فلانی، 2 رکعت فلانی، 2 رکعت فلانی، اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی گنجائش، یعنی کوئی ایسی رہبری نہیں ہے
کہ فلانی 2 رکعت پڑھیں گے فلانی، نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی متعینہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ ہو سکے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعت پڑھ لو نا، اوابین کی 6 رکعت۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اب آدھی رات کو اگر اللہ پاک توفیق دے دے 2 رکعت تہجد کی پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، لیکن کوئی متعینہ نماز اس کی نہیں ہے کہ کوئی متعینہ اس کی نماز ہو۔ یہ میں نے مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو ماں بہنیں، اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1، نماز زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوگی، ماں بہنیں دل میں کہہ دو انشاءاللہ آج کی اثر سے کبھی بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ اور دوسرے کام کی نیت یہ کرو، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کما تدین تودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کو دکھ دینے والے، کسی کو تکلیف دینے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ آخری حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان کی آخری حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دنیا والوں سے کبھی کبھی معافی مانگتے تانا دیتے، کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو نا اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں، تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں، تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن شب برات ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا، زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، تو زمین بھی وہ گناہ بھول جاتی ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ شب برات میں بھی ماں باپ کو ستانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، ذاتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو اللہ کی پکڑ سے کسی ظالم کو نہیں چھوڑا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں مختصر بتلاؤں، ساس ہے تو بہو پر ظلم نہ ہو، بہو ہے تو ساس پر ظلم نہ ہو، ہمارے چھوٹوں پر ظلم نہ ہو، پڑوسیوں پر ظلم نہ ہو، رشتہ داروں پر ظلم نہ ہو۔ ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے، جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرماوے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی روزانہ رات کو صرف 3 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صرف 3 مرتبہ کسی رات میں پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو شب قدر میں اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں جس رات کو تلاش کرنے کو کہا گیا، جو رات بڑی فضیلتوں والی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع
ملے، آپ کو یاد ہو جاوے تو اس دعا کو بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ کی ذات علی سے امید اللہ پاک ہماری رات کو شب قدر والی رات بنا دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔